بہت بڑے علم حدیث کے امام ہیں امام اعمش. امام اعمش نے فرمایا الاحادیث مضلۃ الا للفقہاء کہ حدیثیں گمراہ کر دیتی ہیں مگر اس سے وہی محفوظ رکھتے ہیں جو فقیہ ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ حدیثوں سے بھی گمراہ ہونے کا چانس ہے اور قرآن کے مضامین سے بھی گمراہ ہونے کا چانس موجود ہے. اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں شقاوت ہے ان کو قرآن سے ہدایت نہیں دیتا ہے. تو بہرحال جب ہر فرقہ آپ کے سامنے قرآن لے کر آ جائے, حدیث لے کر آ جائے, تو اب آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اب آپ کو وٹنس جمع کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ وٹنس جمع کرنا ہوگا. ماضی میں آپ جائیں اور ان سے پوچھیں کہ کون پرانا ہے. حق پر وہ ہوگا جس کی کڑیاں 1400 سال سے متصل ہوں. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. بے شک. حق پر کون ہوگا؟ جس کی کڑیاں 1400 سال پرانی ہو, متصل ہو. اس لیے کہ حق کی بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پڑ چکی. سب سے پہلا فرقہ, سب سے پرانا فرقہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی, کہ میں اور میرے صحابہ جس جماعت پر ہیں وہ حق پر ہوگی. تو پتا چلا کہ حق پر وہ ہوں گے جو 1400 سال پرانے ہوں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو آپ کو یہ بات تو تسلیم کرنی ہوگی کہ حق پر وہ ہوگا جس کی کڑیاں 1400 سال سے جڑی ہوئی ہوں گی, ملی ہوئی ہوں گی, جس کا وجود ہر دور میں پایا جاتا ہو, عہد نبوت تک ہر دور میں جس کا وجود پایا جاتا ہو. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو حق پر ہیں, ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, دیوبندی علماء کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, تبلیغی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, اہل قرآن کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, قادیانی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان تمام فرقوں میں اس دور میں یہ جو فرقے ہیں, اب ہمیں کونوا مع الصادقین کا جو امر ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کس کے ساتھ آپ ہوں گے؟ دیوبندیوں کے ساتھ ہوں گے, اہل حدیث کے ساتھ ہوں گے, قادیانیوں کے ساتھ ہوں گے معاذ اللہ, تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوں گے, یا سنیوں کے ساتھ ہوں گے؟ سچوں کو پہچاننا, سچوں کی معرفت حاصل کرنا, اس کے بعد سچوں میں ہو جانا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن نے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی ہے. بے شک. سبحان اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, بس ذمہ داری پوری ہو گئی کلمہ پڑھنے کی؟ نہیں. اس دور میں چونکہ 72 فرقوں کی آپ نے جو پیشن گوئی فرما دی ہے, اس لیے ہمارے دور میں یہ سارے فرقے پائے جا رہے ہیں. اس لیے تمہیں جو ہے معرفت حاصل کرنا ضروری ہے کہ حق پر ہیں کون. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو پرانا فرقہ 1400 سال سے جس کی کڑیاں ملی ہوئی ہوں وہ حق پر ہوگا, اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب پرانا ہے کون؟ دیکھیے, اگر قرآن اور حدیث سے بات کی جائے تو لوگ مانتے نہیں ہیں. میں دلیل دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. دیوبندی کہیں گے, وہابی دیوبند اہل حدیث کہیں گے کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے, اس آیت کی یہ مراد نہیں ہے. ہم حدیث کو دلیل کے طور پہ پیش کریں گے, وہ انکار کر دیں گے, وہ کچھ دوسری حدیثیں پیش کریں گے. تو اس سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے, اس سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. اب ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے, وٹنس جمع کرنے کے لیے ماضی میں جانا ہے. آپ میرے ساتھ سروے کرنے کے لیے چلیں گے؟ زور سے بولیے. ہاتھ اٹھائے, کتنے لوگ چلیں گے؟ جو پرانا ہوگا وہ حق پر ہوگا. اگر آج کوئی انکار کر دے
کہ مسلمانوں کا کبھی دور نہیں رہا ہندوستان میں. آج ہماری حکومت نہیں ہے, 200 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا, ہماری حکومت اس ملک میں نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چیلنج کر دے کہ تمہاری حکومت کبھی نہیں تھی, تو ہم ماضی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. ہم سوال کریں گے یا نہیں ان منکروں سے کہ تاج محل کس نے بنایا, قطب مینار کس نے بنایا, یہ جو اورنگ آباد میں بی بی کا مقبرہ ہے یہ کس نے بنایا؟ یہ ساری علامتیں, آثار, یہ علامت ہوں گی, گواہ ہوں گی, آثار ہوں گے, دلیل ہوں گی کہ ماضی میں ہماری حکومت تھی. بے شک. اسی طرح سے اب ہمیں جو ہے وہ جائزہ لینا ہے. ہم ماضی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پرانا ہے کون. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, یہ ایک میرا دعویٰ ہے, ابھی آپ کو قبول نہیں کرنا ہو تو نہ کریں, لیکن میری گفتگو پوری ہونے کے بعد آپ کو قبول کرنا پڑے گا. دعویٰ پہلے آپ سن لیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہیں. الحمدللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم حق پر ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ہماری کڑیاں 1400 سال سے جڑی ہوئی ہیں. وہ جماعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے, اور آج تک جو ہے وہ ہم ہیں صرف. بے شک, بے شک. سبحان اللہ. باقی جتنی جماعتیں ہیں ہندوستان میں, سب کا وجود 1857 کے بعد ہوا ہے. بے شک, بے شک. 1857 کے, یہ ڈیٹ آپ یاد رکھیں, 1857. اگر آپ 1857 سے پہلے جا کر دیکھیں گے تو آپ کو نہ علماء دیوبند ملیں گے, نہ علماء اہل حدیث ملیں گے, نہ قادیانی ملیں گے, نہ تبلیغی ملیں گے. جو ملیں گے یا تو شیعہ ملیں گے یا سنی ملیں گے آپ کو. لیکن ابھی ہو سکتا ہے کوئی انکار کرے کہ نہیں یہ غلط بات ہے یوسف رضا تمہاری, لیکن میں اب دلائل کے ذریعے سے اسے ثابت کروں گا. آپ کو میں ماضی کے مشاہدات کرواؤں گا, آثار دکھاؤں گا ہمارے حق پر ہونے کے, اور جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس میں ہو سکتا ہے کچھ دیوبندی حضرات بھی ہوں, اہل حدیث حضرات بھی ہوں. میں ان سے دوستانہ پیرائے میں کہوں گا کہ بھائی قرآن اور حدیث کو لے کر جھگڑا بہت ہو چکا. دلیل قرآن اور حدیث سے وہ بھی دے رہے ہیں, ہم بھی دے رہے ہیں, سب دے رہے ہیں, فیصلہ نہیں ہو پاتا, کنفیوژن دور نہیں ہوتا. اس لیے آؤ تاریخ کی بنیاد پر ہم دیکھیں کہ کس کی کڑیاں 1400 سال سے ملی ہوئی ہیں. آؤ, پھر اس کے بعد اگر ہماری ملی ہوئی نظر آ جائے تو امت میں اتحاد کی صورت یہ ہے کہ جتنی نئی نئی دکانیں کھلی ہیں سب کو لاک کر دیا جائے, تالا لگا دیا جائے, پرانے مکان میں, پرانی دکان میں سب آ جائیں, امت میں اتحاد ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مجاہد سنیت, مسلک اعلی حضرت. اب آثار, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ جو قبر کے اوپر گنبد بنایا جاتا ہے, اگر آپ پوچھیں علماء دیوبند سے کہ کسی ولی کی قبر پہ, کسی نبی کی قبر پہ گنبد بنانا جائز ہے یا نہیں, تو علماء دیوبند کا بھی فتویٰ ہوگا کہ یہ حرام ہے. علماء اہل حدیث بھی کہیں گے کہ یہ حرام ہے. لیکن صرف ہمارا فتویٰ ہے علماء اہل سنت کا کہ کسی ولی, کسی بزرگ کی قبر پہ گنبد بنانا جائز. ماشاء اللہ, آپ نے پہلے ہی کہہ دیا. صرف ہمارا فتویٰ ہے کہ گنبد بنانا جائز ہے. اب میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, دو موقف آپ کے سامنے آ گئے, ایک ناجائز کا اور ایک جائز کا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یوسف رضا یہ جائز ناجائز پھر تم لا کے جو ہے وہ دلیل دینا. میں دلیل نہیں دے رہا ہوں, ابھی میں اپنی کوئی بات ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا. میں صرف اس لیے پیش کروں گا کہ پرانا کون ہے وہ تمہیں دکھا دوں. پرانا کون ہے,
آپ اگر علماء اہل حدیث سے پوچھیں کہ قبر پہ گنبد بنانا جائز